بیٹھے خوش عقیدہ مسلمان نوجوانان عزیز بچوں پردہ نشین ماں بہنوں، آپ سبھی کو محمد عمر فاروق امجدی کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم المعین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں وہ مسلمان بنایا کہ جس کے سینے میں حسین کے نام اور محبت کی دھڑکن موجود ہے۔ ہم سیدی سرکار امام حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات، فیوز و برکات، حالات اور معاملات کے تئیں ایک گہری محبت فرما رہے ہیں۔ توجہ سب لوگ ادھر کرے، یہاں چلو، یہاں اس کرسی پہ چلنا ہے، یہاں یہ خالی تھی نا بیچ والی، اب اچھی لگی۔ سب لوگ دھیان کریں گے، توجہ ہے۔ ہم جس بزم میں بیٹھے ہیں یہ بزم ذکر شہدائے کرب و بلا ہے نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہوئے کربلا میں کتنے دن ہوئے کسی کو پتا ہے؟ سن 61 ہجری کے پہلے مہینے محرم کی 10 تاریخ میں آپ شہید ہوئے، اور اس وقت 1447 ہجری کے محرم کی 3 تاریخ۔ توجہ ہے نا، غور کریے ذرا۔ 61 کو 1447 سے اگر نکال رہے ہیں تو تقریباً 1450 سال ہو گئے، اور 1450 سال کے بعد بھی حسین کسی کو یاد ہے، حسین کا کارنامہ یاد ہے، حسین کی حیات یاد ہے، حسین کی زندگی یاد ہے، حسین کے زندگی کے انوکھے پہلو یاد ہیں۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جس بندے کو یاد ہے اسے حسین سے بے پناہ محبت۔ سمجھ میں آئی بات؟ شاعر کہتا ہے امام مجھے تو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میں لوگوں کو پیغام دیتا ہوں
کہ حسین کا نام کبھی بھی بے وضو مت لینا، اور حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جب اپنے دل میں رکھنا تو کسی یزید اور یزیدی کی محبت مت رکھنا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے بیٹے مفتی اعظم ہندوستان مصطفیٰ رضا خان سے ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنا، اور وہ آدمی کہتا ہے بتائیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو آپ اپنے برآمدے سے اٹھے اور گھر کے اندر چلے گئے۔ جب گھر کے اندر گئے تو جو دوسرے لوگ تھے نا ان سے کہتا دیکھو نا، یہ اندر چلے گئے، انہیں یہی مسئلہ معلوم ہے کہ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں۔ تھوڑی ہی دیری میں حضرت مفتی اعظم باہر آئے، جب باہر آئے تو ان کے داڑھی شریف سے پانی کے قطرے ٹپک رہے، آستین چڑھی ہوئی تھی، رومال سے ہاتھ پوچھتے ہوئے باہر آئے، اور باہر آ کر فرماتے ہیں بتائیے اب کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ماں آپ پہلے کیوں نہیں بتائے؟ سوال کرتے ہی گھر کے اندر چلے گئے تو فرماتے ہیں آپ جس کا نام پوچھ رہے ہیں وہ میرے نبی کی پاکیزہ بیٹیاں ہیں، ان کا نام بے وضو لینا بھی درست نہیں ہے، وضو کرنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ کو تولیں، اپنا موازنہ کریں، اپنے آپ کو ماپیں کہ آپ کیا ہیں۔ حضرت حسین اور حسین کے امی صاحبہ فاطمہ زہرا ملکہ اسلام شہزادی مصطفیٰ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کیا ہے، ان کی خالاؤں کا وقار کیا ہے، اس خاندان کے عظمت اور وقار کی بلندی کی۔ شاعر کہتا ہے عظمت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک کے وہ نور عین رہتے ہیں۔ کیا ہیں؟ رسول پاک کے نور عین ہیں۔ کون؟ حضرت حسن حضرت حسین۔ توجہ ہے نا؟ حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین ریحانی من الدنیا، اور ایک حدیث شریف میں فرماتے ریحانی من الجنہ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرے حسن اور میرے حسین دنیاوی پھول ہیں، پھر دنیاوی ہی نہیں بلکہ جنتی بھی۔ اسی لیے آقا علیہ السلام چومتے تو تھے ہی، سونگھا بھی کرتے تھے، سونگتے تھے۔ لوگ جب دیکھتے تو کہتے یا رسول اللہ یہ کیا؟ بچوں سے پیار کرتے کرتے لوگ اسے چوم رہے ہوتے ہیں، آپ حسن کو سونگ رہے ہیں، حسین کو سونگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آقا فرماتے ریحانی من الجنہ، یہ جنتی پھول ہے، پھول کو سونگھا ہی جاتا ہے، یہ وہ پھول ہے جن کی خوشبو تا قیام قیامت میری امت محسوس کرتی۔ اندازہ فرمائیے۔ اب شاعر کہتا ہے رسول پاک کے وہ نور عین رہتے ہیں، علیو فاطمہ زہرا کے چین رہتے ہیں، رسول پاک کے وہ نور عین رہتے ہیں، علیو فاطمہ زہرا کے چین رہتے ہیں۔ ہمارے دل میں تم آنا تو باوضو آنا، یہ وہ مقام ہے جس میں حسین، ہمارے دل میں تم آنا تو باوضو آنا، یہ وہ مقام ہے جس میں حسین رہتے ہیں۔ شاعر کا تخیل یہ، خیال یہ، رائے یہ کہ کہتا میرے دل میں حسین کی محبت رہتی ہے، اب جب تمہاری محبت آئے گی تو بے وضو نہیں آئے گی، وضو کر کے آئے گی۔ اندازہ فرمائیے۔ اس سے بتانا چاہتا ہے کہ کتنی پاکیزہ شخصیت ہے، کتنی اہمیت یافتہ شخصیت ہے۔ آپ حسین کے نام پر ڈھول پیٹ کر محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں،
ताजिया बनाकर रस्मन मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, मलीदा शरबत फातिहा कराकर मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। कभी हुसैन को पढ़कर देखिए, हुसैन को समझकर देखिए, हुसैन को सुनकर देखिए कि रब ने हुसैन की हयाते तैयबात में वो अनोखे फूल रखे हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो हुसैन से लगाओ आंखों में की कली बढ़ता चला। अंदाजा फरमाइए, गौर करिए, 1400 साल हो गए। अल्लाह अल्लाह, अपने अब्बा, मकान उनका है, साजो सामान उनका है, दुकान प्रॉपर्टी उनकी है, खेतों खलिहान उनकी है, और वो इंतकाल कर जाएं तो बेटा भुला जाता है। अभी गणना शुरू हो गए और पूछा जाए तुम अपने दादा का नाम तो जानते होगे, चलो परदादा लकड़दादा का नाम बताओ। तो सिर्फ परदादा सुना है आपने, लकड़दादा सुना है आपने, मगर आपको नाम नहीं याद होगा। प्रॉपर्टी उनकी है जिस पर आप ऐश कर रहे हैं, मकान उनका है जिस पर आप गुजारा कर रहे हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टी पर आप ऐश कर रहे हैं, और उन्हीं के नाम नहीं मालूम। आपके अपने खानदान के 3-4 पुश्त पीछे अपने बुजुर्गों के नाम नहीं मालूम है। 61 हिजरी में शहीद होने वाला मर्दे कलंदर अपना घर द्वार छोड़कर अपने अहलो अयाल को लेकर उस रेगिस्तान में आया जिसे दुनिया करबला कहती है, और आपने गर्दन को कटाकर खून का आखिरी कतरा बहाकर इस्लाम पर ऐसा पैदा हुआ कि 1400 साल हो गए, मगर जब भी मुहर्रम आता है तो ऐसा लगता है कि हुसैन अभी हमारी आंखों से अभी ही शहादत हुई है, अभी हमसे पर्दा फरमाए हैं। याद ऐसी रंग लाती है, तज़किरे ऐसे मजे चखाते हैं, जिक्र ऐसी बहार छेड़ते। तवज्जो फरमाइए और गौर करिए। तभी तो शायर कहता है बहरे कुलजुम की रवानी थे हुसैन। क्या थे? बहरे कुलजुम। बहर माने होता समंदर। कौन सा है ये समंदर? ये बहरे कुलजुम है। कुलजुम कौन है? वही जो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन मारने के लिए दौड़ाया था, और जिस दरिया के पास भाग कर गए तो सोचा अल्लाह पीछे लश्कर है, आगे समंदर है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो रब का हुक्म हुआ, हजरत मूसा ने अपना असा उस समंदर पर मारा। जैसे ही मारा ना, पानी का एक पट एक तरफ खड़ा हो गया, दूसरा दूसरी तरफ खड़ा। जो है ना, अब जब खड़ा हुआ तो उस जमीन को पहली बार सूरज ने देखा था, है ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पार गुजर गए, और जब गुजर गए फिर फिरौनियों ने सोचा कि हम भी इसी से गुजर जाए, इसलिए कि ये गुजर रहे हैं। हालांकि वो जानते नहीं थे कि नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है। नबी जिसे चाहता है उसे लेके पार गुजर जाता है, और जिसे नहीं चाहता वो पार नहीं जाता, डूब के मर जाता। हजरत मूसा पार गुजर गए, मूसा के हवारी और साथी पार गुजर गए। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने निगाह डाली कि अब फिरौन और उसका लश्कर बीचों बीच समंदर में है। निगाह पड़ते ही वो एक दूसरी तरफ का पानी आपस में मिल गया। मिला तो ऐसा मिला कि आज तक वो रवानी खत्म नहीं हुई, वो तुग़यानी खत्म नहीं हुई, वो पानियों का चलना खत्म नहीं हुआ। शायर कहता है बहरे कुलजुम की रवानी थे। तवज्जो करिए और गौर करिए। रोकने वालों ने बड़ा रोका था, चाहने वालों ने बड़ी कोशिश की थी, और बड़े बंद बांधे थे कि इमाम हुसैन को मदीना शरीफ में कैद कर दिया जाएगा। मक्का आ गए, मक्का शरीफ में रोक दिया जाएगा। आप इराक की जमीनें नैनवा आ गए, और कर्बो बला में पहुंचकर बता दिया कि हम रुकने वाले नहीं हैं। इस्लाम के पौधे को अगर मुरझाए जाने पर आमादा हो जाएगा
گا تو ہم صرف فرات کا پانی نہیں اپنے خون کا قطرہ ڈال کر اسلامی پودے کو ہریالی حسین رکنے والے نہیں ہیں. اب حسین کے حوالے سے شاعر کہتا ہے بحر کلثوم کی ربانی تھے حسین، سب کوثر و تسنیم کے پانی تھے حسین. اما بحر کلثوم کی ربانی تھے حسین، سب کوثر و تسنیم کے پانی تھے حسین. پیاسے تھے یہ کہہ کر کوئی الزام نہ دے، ہر پیاس جو بجھا دے وہ پانی. پیاسے تھے یہ کہہ کر کوئی الزام نہ دے، ہر پیاس جو بجھا دے وہ پانی. آپ ذرا اندازہ فرمائیے اور غور کریے حسین اعظم کا یہ مبارک مہینہ اور مہینہ شریف کا یہ انوکھی رات محرم الحرام جو کشاں کشاں اپنے آگے کی طرف بڑھتی جائے. اس کے بعد دن کا اجالا پھیلے گا، پھر رات آئے گی، پھر دن آئے گا، پھر رات آئے گی، پھر ایک دن ایسی آئے گی، ایک دن ایسا آئے گا جو عاشورہ ہوگا، رات عاشورہ کی ہوگی. اندازہ فرمائیے اسی رات میں اللہ رب العزت نے حضرت حسین کو یہ شرف عطا کیا کہ حسین اسلام اور قرآن کی حمایت اور اس کے بچانے میں، اس کے تحفظ میں اپنی گردن تک اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. آدمی اپنے پاکٹ سے چندہ نہیں دیتا، آدمی اپنی رقم کا موٹا حصہ نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں مانگا جائے. چلو جی تعمیرات مدرسہ ہو رہا ہے، چندہ چاہیے دینا ہے، نہیں بچتے ہیں 200-500 سے کام چلا. مسجد کے گیٹ میں ٹائل پتھر لگ رہا ہے، ضرورت ہے جی کچھ چندہ چاہیے ہوگا تو ایک صاحب 100 روپیہ دیتے تو دوسرے کہتے 200 بہت ہے، ہمیں ان سے آگے بھی رہنا ہے اور 200 دے کے ہی رہنا ہے. کچھ 1000 کا ٹارگٹ لگاتے اور وہ جانتے ہیں کہ آپ اس گرام سبھا میں 1000 سے زیادہ چندہ دینے والا ہے، میں نے بہت بڑا چندہ دے دیا. آپ ذرا اندازہ فرمائیں آپ سے اسلام کے نام پر خون نہیں مانگا گیا اور نہ آپ کو خون دینا ہے، مگر سوچیں کہ حسین اپنا تو اپنا ہے، اپنے بچوں کا، اپنے آل و عیال کا، اپنے احباب کا، دوست و یار کا، رشتے دار کا، بلکہ 72 افراد کی نفوس قدسیہ کی جانیں یوں ہی اسلام پر قربان کر دی گئی اور بتا دیا گیا یہی قربانی کافی ہے، اب خون دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسلام کا پودا قیامت تک ہرا بھرا، اب خالی بس لگے رہو اس کے ساتھ. تو اتنا بھی ہم سے نہیں ہو پائے گا تو ہمارا ایمان کتنا کھوٹا، ہم اپنے معاملات میں کتنے کمزور ہیں، ہمارے حالات کتنے بدتر. آپ ذرا اندازہ فرمائیے اور غور. میں آپ کو بتاؤں سیدی سرکار نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ اسلام ہے، جو کتاب لے کر آئے وہ قرآن ہے. اب مصطفیٰ جان رحمت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں. اب آپ کے دین کی حفاظت ہونی چاہیے، دین کی تبلیغ ہونی چاہیے، دین کی توسیع ہونی چاہیے. عرب مقدس سے، حجاز مقدس سے، ہندوستان میں اسلام ٹرین سے نہیں، پلین سے نہیں، بزرگوں کے سینے سے آیا، حسینیوں کے سینے میں آیا تھا. قرآن سینے بزرگان دین سے یہاں پہنچا. آپ ذرا توجہ کریں اور غور فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دین، اسی قرآن کی حفاظت کے لیے حضرت سیدنا امام حسین کربلا گیا. آپ ذرا اندازہ غور فرمائیں اور توجہ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوئے. جیسی بنا ڈالی تھی سرکار نے، جیسا اصول بنایا تھا مصطفیٰ جان رحمت نے، اس اصول پر آپ نے خلافت فرمائی. آپ کے انتقال کے بعد خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہوئے. جیسی بنیاد مصطفیٰ جان رحمت نے ڈالی تھی
उसी बुनियाद पर फारूक आजम ने भी दीन का काम किया। फिर आपके इंतकाल के बाद खलीफा हजरत उस्मान जुन्नूरैन जो मुस्तफ़ा जान रहमत के दामाद हैं, हजरत अबू बकर मुस्तफ़ा जान रहमत के खुसर हैं, हजरत उमर मुस्तफ़ा जान रहमत के खुसर हैं, हजरत उस्मान मुस्तफ़ा जान रहमत के दामाद हैं। आप जब तक अल्लाह ने चाहा आपने उसी बुनियाद पर, उसी बिना पर, उसी तर्ज अमल पर, उसी तरीक़े कार पर इस्लाम के उसूल को चलाया जो नबी अकरम ने डाला। फिर आपके इंतकाल करबला के बाद और शहादत के बाद खलीफा हुए मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने भी उसी तरीक़े कार पर इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते को चलाया। और आपकी शहादत के बाद खलीफा हजरत इमाम हसन कौन हुए? जरा ये नाम पढ़िए, कौन हुए? बेटा नौजवान आदमी नहीं आ रही है क्या? अब मुझे देखो ना, जरा आप लोग बोलेंगे तो सुनने में मजा आएगा। हम तो बोल ही रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको हम पकड़ के अपने साथ माइक में बुलवाएं। बस आप हाँ हूँ करते हैं तो जरा दिलचस्पी बढ़ती है और लग रहा होता है कि आप हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं तो सुन रहे हैं। आपके इस ग्राम सभा में तकरीबन सैकड़ों घर से जायद, मगर प्रोग्राम चाहे रबीउल नूर शरीफ का हो या शब बरात का हो या मुहर्रमुल हराम का हो, भीड़ इतनी ही होती है जो चंदे माने। इसको आप चाहे भीड़ समझें और चाहे कोई बैठक समझने में, जो भी है ये बज़्म शहीदाने करबो बला की मोहब्बत में बज़्म में बैठे और मोहब्बत शहीदाने करबो बला का सिला ये मिलेगा कि अल्लाह ताला अगर यही करम फरमा दे कि हुसैन को जब सरदारी जन्नत अता की जाए और आपको जन्नत का सरदार बनाया जाएगा, जब आप वहां खड़े होकर महशर में नजर फरमाएंगे और ये कह देंगे कि ये भी मेरा शहीदा है जन्नत में जाएगा, ये भी मेरा दीवाना है जन्नत में जाएगा, ये भी मेरा चाहने वाला है जन्नत में जाएगा, तो बस यही बात सनद होगी जो मग़फ़िरत तक पहुंचाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। हाँ, आदमी सारे जतन करता है, यहाँ जमीन खरीद लेता है, मकान बना लेता है, प्रॉपर्टी खरीद लेता है, लेकिन जो कुछ कर रहा होता है यही के लिए कर रहा है। नमाज पढ़ रहा है तो वहां के लिए ये खेती तैयार हो रही है, रोजे रख रहा है तो वहां के लिए खेतियां तैयार हो रही हैं, तस्बीह और तहलील पढ़ रहा है तो वहां के लिए खेतियां तैयार हो रही हैं। ऐसे ही अब ये जरूरी नहीं है कि जो नमाजें पढ़ी गई वो बिल्कुल राइट हो और कबूल हो, जो रोजे रखे गए वो 100% राइट हो और कबूल हो, जो सदकात और खैरात दिए गए वो सब ठीक ठाक हो और कबूल हो। ऐसा नहीं है। हो सकता है हम नमाज किसी के दबाव में आकर पढ़े हो सकता है हम रोजा किसी के डर से रहे हो सकता है हम बेइज्जती के नाम पर सदका किए हो, हमारा ये अमल अगर दिखावे का है तो हमारे मुंह पर मार दिया जाएगा। तो कौन सा अमल है जो लेकर हम जन्नत में जाएंगे? अगर कोई अमल न भी हो, हुसैन की निगाहें नाश कर जाए और कह दे ये भी मेरा गुलाम है, तो इतनी बात मग़फ़िरत की सनद। इसलिए आप तवज्जो से बैठे, ध्यान केंद्रित करें। अपने अपने घरों से अपनी नींद बर्बाद करके ये चंद माएँ बहनें जो यहाँ आती हैं बड़े इत्मीनान और तवज्जो और लगन से सुनते, इनको बोलने की इजाजत नहीं है, ये खामोश है। आप मर्दों को बोलना और खाली सुभान अल्लाह कहना कि ये करबला है, पानी मांगा जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। न करबला है न करबला में कोई इस वक्त प्यासा है। इस वक्त को करबला में भी हुसैन के करम से इतना पानी है कि प्यासा भी वहां जाए तो सैराब। समझ में आ गई? और ये जो सैलाब नजर आता है ना चारों तरफ, पानी अपना सर पटक रहा होता है। कभी मुंबई जाइए तो देखिए समंदरों का पानी भेजा कहीं दीवारों से टकरा रहा है, कहीं पत्थरों से टकरा रहा है, कहीं इधर सर पटक रहा है, कहीं उधर सर पटक रहा। मुझे ऐसा लगता है कि हुसैन के लब नहीं मिले, हुसैन नहीं मिले, इसलिए पानी अपना सर पटकता फिर रहा है और यकीन जाने कयामत तक अपना सर पटकता है।
پانی کو تسکین نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا تو پانی پی ہی رہی ہے۔ حسین پیاسے شہید ہے، حسین کا بیٹا علی اصغر پیاسا شہید ہوا ہے، حسین کا لاڈلا علی اکبر پیاسا شہید ہوا ہے، حسین کا بھتیجا قاسم پیاسا شہید ہوا ہے، حسین کا بھائی عباس علمبردار پیاسا شہید ہوا ہے، حسین کے دیوانے وہاب ابن عبداللہ کلبی اور جگہ شہدائی شہادت کا جام پیے ہیں تو پیاسے شہادت کا جام پیے ہیں۔ اس لیے پانی اپنا سر چاروں طرف پٹکتا پھر رہا ہوتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریے اور غور فرمائیے، تو ایسا کہیں نہ ہو کہ آپ بزم حسین پائے اور توجہ ادھر ادھر بھٹکا کر اپنا وقت خراب کر گئے تو آپ بھی پچھتاوے میں سر پٹکتے تھے۔ ان سنیوں کے علاوہ ایک جماعت ہے شیعوں کی، اس کی ہے بولیے نا شیعوں کی، وہ شیعہ آج بھی سر پٹک رہے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، سر پٹکتے ہیں، چھری مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور آہ آہ کی صدا لے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک حسین کی وقات کو سمجھا نہیں تھا، حسین سے نبرد آزمات لڑ رہے تھے، حسین کو شہید کر دیا، تب سمجھ میں آیا کہ حسین تو وہ ہیں جن کے لیے آقا کا اعلان ہے، ان الحسن والحسین شباب اہل سیدہ شباب اہل جنہ، بے شک میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ جان رہے ہیں کہ اب جب جنت میں جانا ہوگا تو حسین کی سرداری میں جانا ہوگا۔ حسین سے تو ہم نے بغاوت کی تھی، جنگ کیا تھا، اب جب حسین اجازت ہی نہیں دیں گے تو جنت والا کہاں؟ اس لیے سر پٹک رہے ہیں۔ حسین کی بہن زینب نے بددعا کیا تھا کہ قیامت تک تم اپنا سینہ پیٹتے پھرو گے، اپنا سر پٹکتے پھرو گے، تم نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے، تم نے حسین کو شہید کیا ہے، جو حیدر کرار کا شیر تھا تم نے حسین کو شہید کیا ہے، جو محمد عربی کا نواسہ تھا تم نے حسین کو شہید کیا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کے کلیجے کا ٹکڑا تھا تم نے حسین کو شہید کیا ہے، جو فاطمہ زہرا کا خون پی کر بلا اسے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ وہ قرآن کی حمایت میں، اسلام کی حقانیت میں اور قرآن و اسلام کی حفاظت میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دے۔ تو حسین نے بہا دیا۔ توجہ دیں اور غور کریں، میں کہہ رہا تھا طریقہ کار مصطفیٰ پر خلافت کی ابو بکر صدیق نے، پھر فاروق اعظم نے، پھر عثمان غنی نے، پھر علی المرتضیٰ نے۔ اب جب علی پاک شہید ہوئے تو آپ کی شہادت کے بعد خلیفہ حضرت امام حسن کو بنائے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی کے بڑے بیٹے، تین بیٹے حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور امام محسن۔ توجہ ہے نا؟ حضرت محسن کا ذکر اس لیے آپ نہیں پاتے ہیں کہ بچپن میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ توجہ دیں اور غور فرمائیں۔ بچے کتنے بیٹے؟ دوئی، ایک حسن ایک حسین۔ یہ نام بڑا مبارک ہے، اس نام پر میں ذرا ذکر کروں۔ ہمارے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو ہم آلریڈی سیریل دیکھ کر نام چن لیتے ہیں، لوگ دو تین نام چن لیتے ہیں اور مزاج بنا لیتے ہیں لڑکی پیدا ہوگی تو یہ والا نام رکھیں۔ سمجھ میں آئی؟ لڑکا پیدا ہوگا تو یہ والا نام رکھیں۔ آج کے جتنے نام رکھے جا رہے ہیں ایسے ہی رکھے جا رہے ہیں، اسی لیے نام کا فائدہ مکمل نہیں ملے۔ حالانکہ نام جتنا ہی بہترین ہوتا ہے، حیات میں نام کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ توجہ دیں اور غور فرمائیں۔ اس لیے نام کبھی بھی بچوں کا اسلامی ہونا چاہیے اور آلریڈی کسی پڑھے لکھے قاعدے کے عالم سے مل کر نام نکلوا لینا چاہیے۔ جب بچہ پیدا ہو تو تین باتیں نوٹ کر لینی چاہیے۔ بچہ کب پیدا ہوا، کتنے بج کر کتنے دن، بچہ دن میں پیدا ہوا ہے کہ رات میں، بچہ کس تاریخ میں پیدا ہوا، یہ تین باتیں دماغ میں رکھ لیں اور کسی صاحب نظر عالم سے مل کر اس کا نام نکال کر تب نامزد کرنا چاہیے۔
توجہ دیں اور غور کریں. حضرت امام حسن جب پیدا ہوئے نا تو آپ کی چچی کس کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام تھا؟ ام الفضل. ایک چادر سفید کپڑے میں لپیٹ کر سرکار کی گود میں رکھتی ہیں. خبر دی گئی کہ آپ یہاں آپ کا نواسا پیدا ہوا. تو آقا آئے اور چادر میں لپیٹ کر پیش کیا گیا. سرکار نے یوں لیا اور لے کر پوچھتے ہیں علی بڑا اسمارٹ ہے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. بڑا اسمارٹ ہے. کیا نام رکھا ہے اس کا؟ اب حضرت علی ہاتھ کے کھڑے ہیں. یا رسول اللہ میری مجال کیا کہ میں نام رکھوں؟ آپ کے ہوتے ہوئے ابھی سرکار کچھ کہتے، آقا کچھ فرماتے، حضور علیہ السلام کا ارشاد جاری ہوتا، تب تک حضرت جبریل آیا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس بچے کا نام شکر رہے گا. شکر سریانی لفظ ہے، اس کی عربی ہوگی حسن. آقا نے فرمایا لو جبریل اب تو تم آ گئے. لو علی جبریل آ گئے اور جنت سے نام لے کر آ گئے. واپس سے بولیں سبحان اللہ. آپ تاریخ پر ڈالیے، اتہاس کا پنہ کھنگال ڈالیے، حضرت امام حسن کا نام حسن اس سے پہلے جتنے بچہ پیدا ہوئے کبھی کسی کا نہیں پڑا. کیوں؟ اللہ نے اس نام کو آلریڈی جنت میں چھپا کے رکھا. توجہ ہے، چھپا کے رکھا تھا. جس نام کی اتنی اہمیت ہو کہ اللہ کے آدیش پر جبریل لے کر آئے، وہ نام کتنا باکمال ہو، کتنا بلند ہوگا. آقا نے فرمایا لو اب اس کا نام شبر ہے. اس کی عربی ہوتی ہے حسن، امام حسن نام. اب مصطفیٰ جان رحمت نے عجبہ کھجور چبائی. کون سی؟ سعودی عربیہ جانے والے بڑا نام لیتے ہیں. بڑی بازمت کھجور ہے. ایسی کھجور ہے کہ خالی گھر میں رکھی ہو نا، خالی گھر میں رکھی ہو ایسی کھجور تو اس گھر والوں کو کبھی پھاکا نہیں کرے. جو ہے نا بڑی بابرکت کھجور. عجبہ کھجور سرکار نے چبائی اور چبا کے امام حسن کے منہ میں ڈالا ہے نا، اور ڈال کے امام حسن کے ہونٹ کو بڑے محبت سے ملکہ اسلام شہزادی مصطفیٰ خاتون جنت فاطمہ زہرا چوکھٹ سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی. اب جب دوبارہ 6 مہینے بعد حضرت سیدنا امام حسین پیدا ہوئے تو پھر سفید کپڑے میں لپیٹ کے آپ ہی کی چچی نے، مصطفیٰ جان رحمت کی چچی ام الفضل نے پیش کیا یا رسول اللہ یہ نواسا پھر پیدا ہوا. سرکار نے لیا اور لے کے علی سے پوچھا نام رکھا. علی کہتے میں کیسے رکھوں؟ تب تکبیر جبریل آیا اور جبریل آئے تو کہتے اس کا نام شبیر رہے گا.